آج کی اس ویڈیو میں ہم لو برڈ کی فیلڈ کے جو 10 بنیادی ستون ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے لازمی۔ یہ فیلڈ دنیا کی سب سے بہترین فیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ کامیابی جو ہے نا وہ ٹائم مانگتی ہے، راتوں رات جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ لاٹری ہی لگتی ہے، اور وہ کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، بار بار لاٹری بھی نہیں لگتی۔ آپ نے جو ہے لازمی جو ہے نا کیجز کا سائز یہ رکھنا ہے، چھوٹے کیجز میں ان کو آپ رکھیں گے تو ان کو نہ تو صحیح طرح فرائٹ مل سکے گی اور نہ ہی یہ جو ہے نا زیادہ ایکٹیو رہیں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلیمان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ایوری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لو برڈ کی فیلڈ کے جو 10 بنیادی ستون ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے لازمی، کیونکہ جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، اس کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو، آپ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جو سب سے بہترین جو ذریعہ ہے یا سورس جس کو کہا جاتا ہے وہ یوٹیوب چینلز ہیں، اس کے بعد فیس بک گروپس ہیں اور واٹس ایپ گروپس ہیں۔ آپ یہاں سے مکمل معلومات جو ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں دوسری بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی آپ کے وہ ایک مخلص استاد جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ استاد اس فیلڈ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کا اس فیلڈ میں جو ہے وہ ایک تجربہ ہوتا ہے، اس نے ایک ٹائم گزارا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا اس میں گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو آپ کو جو ہے وہ ایک مخلص استاد کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے جو ہے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے بچنا ہے اور آپ نے ہمیشہ جو ہے نا استاد چوز کرنے میں جو ہے نا وہ آپ نے احتیاط برتنی ہے، اور جب آپ کو ایک مخلص استاد مل جائے گا نا تو آپ کی کامیابی جو ہے نا وہ بہت زیادہ آسان ہوتی جائے گی۔ اور ایک اور چیز جو ہے استاد کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ صبر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ فیلڈ جو ہے نا جلد بازوں کے لیے نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ کسی حد تک ہے اس میں چانس، لیکن ایک سمپل سی بات ہے، جو جتنی جلدی امیر مطلب کیا کہتے ہیں کامیابی حاصل کرے گا نا اتنی جلدی اس کو ناکامی کا بھی چہرہ دیکھنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس فیلڈ کے بارے میں جو ہے نا مکمل انفارمیشن یا مطلب مکمل جو ہے تجربہ نہیں حاصل ہو سکے گا۔ یہ فیلڈ دنیا کی سب سے بہترین فیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جو جن میں ہمیں کامیابی جو ہے بہترین مل سکتی ہے، اس فیلڈ میں ہمیشہ جو ہے نا ٹائم لگتا ہے۔ کامیابی جو ہے نا وہ ٹائم مانگتی ہے، راتوں رات جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ لاٹری ہی لگتی ہے، اور وہ کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، بار بار لاٹری بھی نہیں لگتی۔ تو اس چیز کا جو ہے نا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ایک تو مخلص استاد، اور دوسرا جو ہے صبر اور تحمل سے آپ نے کام کرنا ہے۔ اور جو اس میں تیسری چیز جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس میں آپ نے ہمیشہ جو ہے نا جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یا آپ نے کوئی بھی جب برڈ پرچیز کرنا ہے نا تو آپ نے ہمیشہ جو ہے نا چکس پرچیز کرنے ہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں نا جو سیلف ہو چکے ہوں، جو خود سے کھانا پینا کر رہے ہوں اور پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، وہ خود سے کھانا پینا کھا رہے ہوں، آپ نے وہ والے چکس لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ جو ہے کبھی بھی آپ نے بڑے برڈز کی طرف نہیں جانا بصورت دیگر کہ آپ کی کوئی مجبوری ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی بڑا برڈ خریدنا بھی ہے، کوئی بریڈر یا ریڈی ٹو بریڈ کسی سے خریدنا بھی ہے، تو کوشش کریں ایسے بندے سے خریدیں جس کی ریپوٹیشن جو ہے نا جس کی اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے بندے سے آپ نے پرچیز کرنی ہے۔ نہیں تو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ہمیشہ آپ نے چکس لے کے جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا ہے، اور چکس بھی جو ہے نا جہاں تک ہو سکے وتھ ڈی این اے لینے ہیں۔ ڈی این اے ہوتا ہے ان کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جس سے آپ کو میل اور فیمیل کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ نے جو برڈز پرچیز کیے ہیں اس میں میلز کتنے ہیں، فیمیلز کتنی ہیں۔ یہ آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ نے برڈز خود سے پرچیز بھی کر لیے ہیں نا اور ڈی این اے نہیں ہے تو بھی آپ نے بہتر یہی ہے کہ آپ ڈی این اے کروا لیں، تاکہ آپ کو میل فیمیلز کا کنفرم ہو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے آگے ان کو بریڈ کس سے کروانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو کیج کا سائز ہے وہ منیمم جو ہے وہ 1.5 کا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے جو ہے زیادہ اچھا جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے 1.5 کا ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے لازمی جو ہے نا کیجز کا سائز یہ رکھنا ہے، چھوٹے کیجز میں ان کو آپ رکھیں گے تو ان کو نہ تو صحیح طرح فرائٹ مل سکے گی اور نہ ہی یہ جو ہے نا زیادہ ایکٹیو رہیں گے۔ اور اس کے بعد
آپ نے کیجز ایسی جگہ پہ رکھنے ہیں جہاں پہ ہوا کی وینٹیلیشن جو ہے وہ بالکل بہترین ہو. ٹھیک ہے, مطلب ایک سائڈ سے ہوا کا آنا ہو اور دوسری سائڈ سے ہوا نکل جاتی ہو, یعنی کہ ان کو جو ہے نا تازہ ہوا جو ہے وہ ملتی رہے. کیونکہ اگر وہ ہوا کا آنا جانا نہیں ہوگا, گزر بسر نہیں ہوگا نا, تو آپ کی جو ایوری ہے نا اس میں ایک تو اسمیل پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جب اسمیل پیدا ہوگی تو اس سے مختلف بیماریاں بھی پیدا ہوں گی, اور وہ جو ہے وہ آپ کے برڈ کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہوں گی. اس لیے جو ہے نا آپ نے اپنی ایوری میں جو ہے وہ لازمی جو ہے ہوا کا گزر بسر جو ہے نا بہترین رکھنا ہے, یعنی کہ وینٹیلیشن کا بہترین انتظام کر کے رکھنا ہے آپ نے. پھر جب آپ یہ لے لیتے ہیں تو آپ نے ان کے دانہ پانی کا جو ہے نا بہت خیال رکھنا ہے. دانہ اکثر جو ہے وہ بازار سے بنا ہوا مل جاتا ہے, تو آپ نے جو ہے وہ لازمی دیکھنا ہے کہ جہاں سے آپ لے رہے ہیں وہ دانہ جو ہے وہ صاف ستھرا ہے. اس بندے نے وہاں پہ برڈس تو نہیں رکھے ہوئے دکان پہ, کیونکہ باہر جو برڈز ہوتے ہیں ان میں اکثر انفیکشن ہوتا ہے, اور ایسی دکان پہ جہاں پہ برڈز ہوتے ہیں وہاں سے برڈز کے تھرو جو ہے نا دانے میں بھی انفیکشن آ سکتا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دانہ زیادہ تر وہاں سے لیں جہاں پہ ان لوگوں نے برڈز نہ رکھے ہوں. اس میں جو ہے نا آپ نے پانی کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا ہے. آپ نے جو برڈز کو پانی دینا ہے یا تو کم از کم فلٹر کا دینا ہے. ٹھیک ہے, یا اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ چشمے کا پانی آتا ہے جو ہاضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے, وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. نہیں تو آپ نے کم از کم جو ہے نا اپنے پرندوں کو جو ہے وہ پانی بوائل کر کے دینا ہے, ابلا ہوا پانی دینا ہے. ڈائریکٹ نلکے سے پانی جو ہے نا وہ برتن میں ڈال کے نہیں دینا, کیونکہ جو نلکے سے پانی آ رہا تو اس میں اکثر جو ہے نا جراثیم ہوتے ہیں اور وہ ہاضمے کے لیے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا. تو آپ نے جو ہے کوشش یہ کرنی ہے یا تو فلٹر کا پانی دینا ہے, یا آپ نے ان کو جو ہے پانی ابال کے دینا ہے, بوائل کر کے دینا ہے. یہ ان چیزوں کی آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے اس میں کراس بریڈنگ کا جو ہے نا لازمی پتہ ہونا چاہیے. کراس بریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک میوٹیشن کے میل کو دوسری میوٹیشن کی فیمیل سے جب آپ بریڈ کرواتے ہیں تو آپ کے پاس چکس کیا آئیں گے. یہ بھی چیز جو ہے یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک نالج کا حصہ ہے, اور جب آپ کا کوئی مخلص استاد ہوگا نا تو وہ آپ کو اس چیز میں بہترین رہنمائی کر سکے گا. اس بات سے آپ کو جو ہے نا ایک مخلص استاد کی جو ہے اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اس فیلڈ میں ہمیں استاد کی ضرورت کیوں پڑے گی. تو آپ نے اس چیز میں جو ہے وہ جو ہے اپنی معلومات مکمل رکھنی ہے, تب ہی آپ ان برڈ کو بریڈ کروائیں گے تو بہتر سے بہتر جو ہے نا وہ رزلٹ آپ حاصل کر سکیں گے. اچھا, ایک اور چیز ہے اس میں کہ جب بھی آپ نے لو برڈ کا سیٹ اپ اسٹارٹ کرنا ہے نا, تو آپ نے 2 پیئر جو ہے نا وہ اپنی ورکنگ کے ضرور رکھنے ہیں, جس کو میں جو ہے نا مطلب ان 2 پیئرس کو جو ہے میں فیوچر ورکنگ کا نام دوں گا. یہ کم از کم 2 پیئرز ہو سکتے ہیں, آپ بڑھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ فیوچر پیئرنگ جو ہے یہ آپ کے کافی کام کی ہوگی. اس سے آپ جو ہے کچھ ایسی جو ہے نا پیئرنگ کریں گے جس میں آپ کے پاس چکس جو ہیں دوسروں سے مختلف آئیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسروں سے ایڈوانس لیول پہ آپ جو ہے نا کام کریں گے. تو یہ جو چیز ہے, یہ مطلب جو پیئرنگ ہے نا, یہ آپ کے لیے جو ہے نا بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہوگی. اس سے آپ کی ایوری کی جو ہے نا ایک ورتھ بنے گی, ایک ویلیو بنے گی, آپ کا مارکیٹ میں بھی ایک نام بنے گا. تو یہ آپ نے لازمی جو ہے نا کم از کم 2 پیئرس کا, یا اس سے زیادہ جتنے بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنے پیئرس کے جو ہے نا آپ نے فیوچر ورکنگ ضرور کرنی ہے. اس کے بعد آپ جب کراس بریڈنگ کرواتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ ٹرینڈ کا جو ہے نا وہ لازمی پتہ ہونا چاہیے. آپ کو مارکیٹ سے اٹیچ ہونا بہت ضروری ہے, جس کے لیے آپ کو جو ہے نا فیس بک گروپس اور واٹس ایپ گروپس اور اپنے جو ہے کانٹیکٹس کے ذریعے جو ہے اپنے استاد کے ذریعے جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی جو ہے وہ بریڈ مطلب کون سی میوٹیشنز وغیرہ جو ہے بریڈ کرواتا ہوں یا کمرشل برڈز بریڈ کرواتا ہوں تو مجھے وہ جو ہے نا بینیفٹ دیں گے, جن کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بارے میں جو ہے آپ کو پہلے سے انفارمیشن ہونی چاہیے, کیونکہ سیدھی سی بات ہے جب آپ نے پیئرنگ کرنی ہے نا تو آپ کو 1 سال کا ٹائم چاہیے, کیونکہ آپ نے بچوں سے جو ہے وہ تیار کرنے ہوتے ہیں. جب وہ بچے بریڈ کے قابل ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کم از کم جو ہے نا 8 سے 10 مہینے اور بہتر جو ہے وہ 12 مہینے کی ایج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, یعنی کہ 1 سال کا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اپنا جو ہے نا اپنا 1 سال کا جو ٹائم ہے وہ قیمتی بنانا ہے. اور ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ لو برڈ جو ہیں وہ 8 مہینے کی ایج میں بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں نا وہ آپ ان کو جو ہے 12 مہینے کی ایج میں جو ہے بریڈ کروائیں گے تو بہت زیادہ جو ہے نا اچھے رزلٹس آپ حاصل کر سکیں گے. کیونکہ 12 مہینے کی ایج میں
ایک تو یہ میچور کافی زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا برڈ کا خود کا سائز بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور جب یہ بریڈ کرتے ہیں تو پھر ان کے انڈوں کا سائز وہ بہترین ہوتا ہے، اور جب انڈے کا سائز بہترین ہوگا تو اس میں سے جو چکس نکلیں گے نا وہ جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہوں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا بریڈنگ ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کرنا لازمی آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا سیزن آتا ہے تو اس میں جو ہے نا بریڈنگ ریکارڈ مینٹیننس جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس سے آپ کی جو ہے نا وہ پیڈیگری جو برڈس کی پیڈیگری ہے نا وہ بنتی ہے۔ اس میں آپ کے پاس یہ بھی وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس فلاں پیئر نے کتنے ایگز دیے، کتنے فرٹائل ہوئے، کتنے انفرٹائل ہوئے، کتنے اس میں سے چکس نکلے، کتنے ڈیڈ ان شیل ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کے چکس کی سروائیول ریشو کیسی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کون کون سے چکس اس میں سے آئے، آپ کے پیئر سپلٹس ہیں یا ویژولز ہیں یا اس میں مطلب اگر سپلٹس ہیں تو کس کس کے سپلٹس ہیں۔ بیسیکلی بریڈنگ ریکارڈ میں جو ہے نا وہ آپ کی یہ ساری جو ہے انفارمیشن آئے گی، تو آپ نے اس چیز کو مینٹین لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس چکس آ جاتے ہیں نا تو اس فیلڈ میں جو ہے ایک جو ہے رنگ ہوتا ہے، ٹھیک، وہ رنگ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے وہ رنگز اپنے پاس لازمی رکھنے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کے پاس چکس جو ہیں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان میں جو ہے کلوز رنگز بھی ملتے ہیں، وہ آپ تقریباً کوئی 10 سے 15 دن کی ایج کے دوران جو ہے نا وہ چکس کو پہنا سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو فٹ نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو رنگز کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس چکس آتے ہیں نا، مطلب آپ نے کراس بریڈنگ کروائی ہے تو آپ کے پاس جو چکس آئیں گے نا وہ ڈفرینٹ میوٹیشنز کے آئیں گے، تو جب آپ ان کو رنگز ڈال دیتے ہیں نا اور آپ اس کا جو ہے ایک بک پہ مینٹین کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں کہ اس رنگ کا برڈ جو ہے یہ مطلب چک نکلا ہے اور اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ سے یہ ہیں، مثال کے طور پر البائنو ریڈ آئیز 2، ٹھیک ہے، پارولوس پلیٹینو۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس پیر میں سے کون کون سے بچے ہیں اور ان کے کون سا بچہ جو ہے اس کے پاؤں میں کون سا رنگ ہے، اور رنگ کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو جائے گا۔ اگر سیم بچے بھی نکلتے ہیں نا تو رنگ کی وجہ سے آپ جو ہے نا ان کو الگ الگ کر سکتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ بچہ کس پیرنٹس کا ہے، مطلب 2 پیرنٹس کے بچے آپ کے پاس ہیں نا اور دکھنے میں ایک جیسے ہیں، اور اگر وہ کہیں غلطی سے مکس ہو بھی گئے نا تو آپ کو جو ہے وہ رنگ کی وجہ سے ہے ان کو الگ الگ کرنے میں بہت آسانی رہے گی۔ اس لیے برڈ رنگز جو ہیں نا وہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بالکل لاسٹ میں جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے سوشل میڈیا سے اٹیچ لازمی ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے نا آج کل کے دور میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو سوشل میڈیا سے لازمی اٹیچ ہونا پڑے گا۔ آپ کو فیس بک گروپس اور واٹس ایپ گروپس جو ہیں ان کو جوائن لازمی کرنا پڑے گا، جہاں پہ آپ اپنے برڈز جو ہیں وہ سیل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے سیل کرنے ہیں تب بھی آپ کو وہاں پہ ایڈ لگانے پڑیں گے، اور اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں کوئی اچھے برڈز یا چکس وغیرہ وہ بھی آپ کو جو ہے نا فیس بک گروپس اور واٹس ایپ گروپس میں سے آسانی سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ذریعے جو ہے آپ اپنے کانٹیکٹس بناتے جو ہے نا اپنی بیس بھی بنا لیتے ہیں، اور اپنا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک بھی جو ہے نا وہ کریٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ میرا نام ہے سلیمان جاوید، اللہ حافظ۔